بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے مقدمے کے طور پر مبادیات حدیث پر ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے، جس میں عربی زبان میں سب سے اچھا کام محقق العصر الامام المفسر المحدث الفقیہ شیخ الاسلام العلامہ شبیر احمد العثمانی الہندی مبادی علم الحدیث و اصولہ کے عنوان سے آپ نے بہت ہی مفید اور بہترین کام کیا ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس پر محقق دورہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، جنہیں علماء احناف کے اس آخری دور کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث اور ادیب مانا جاتا ہے، انہوں نے اس پر تحقیق کا کام کیا ہے، اور علماء ہند نے علم حدیث کے باب میں کیا خدمات انجام دیے ہیں اس کو بیان کیا ہے. چونکہ حضرت کا کام بہت تفصیلی ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکے. البتہ جن طلباء کو علم حدیث سے شغف اور ہر طالب علم کو ہونا چاہیے، کتب خانے میں کتاب موجود ہے، وہاں سے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں. زیادہ نہیں، صرف 700 صفحے کی کتاب ہے، لیکن شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. اس سلسلے میں آپ رطب اللسان ہے، اور اردو زبان میں اس پر بہت اچھا کام کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور دارالعلوم کے شعبے تخصص کے ذمہ دار حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی، استاد شعبے تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے اردو میں حدیث اور فہم حدیث، حدیث اور فہم حدیث. اس کتاب میں بھی آپ نے اردو زبان میں تقریباً علم حدیث سے متعلق جتنی ضروری مباحث ہیں ان تمام ضروری مباحث کو ذکر کر دیا ہے. مثلا علم حدیث پہلے باب میں علم حدیث کی تعریف اور تقسیم، تو جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے. اس کے بعد علوم حدیث کس کو کہتے ہیں؟ علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، علم روایت الحدیث اور دوسرا ہے علم درایت الحدیث. علم روایت الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس پر علامہ ابن الاقفانی کے حوالے سے آپ نے تعریف کی ہے کہ هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها، کہ علم روایت الحدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال وغیرہ کو سماع متصل اور ضبط صحیح، یعنی صحیح اس کا اعراب، صحیح تلفظ، صحیح نام راویوں کے،
اور تنقیح اور تثبت کے ساتھ نقل کرنے کے طریقوں کو جاننا، کہ علم ينقل بنقل اقوال النبی وافعالہ بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها، کہ اللہ کے رسول کے افعال سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے، سند سے متعلق ہو سکتی ہے، اسما سے متعلق ہو سکتی ہے، متن سے متعلق ہو سکتی ہے، ان تمام تفصیلات کے جاننے کو علم روایت الحدیث کہا جاتا ہے۔ حاجی خلیفہ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے هو علم يبحث فيه عن کیفیت اتصال الاحادیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث احوال رواتها ضبطا وعدالتا ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك۔ حاجی خلیفہ ہماری اسلامی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو علوم کے تعارف، اشیاء کی تعریفات کے امام مانے جاتے ہیں۔ کون سی چیز کی کیا تعریف ہونی چاہیے، اس کے اوپر سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کتاب التعریفات لکھ کر علامہ جرجانی نے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، حالانکہ بہت بڑی کتاب نہیں، 150-200 صفحے کی، لیکن بڑی جاندار کتاب ہے۔ کسی بھی چیز کی تعریف آپ کو چاہیے اس کتاب میں مل جائے گی۔ ہر طالب علم کے پاس جس کو خاص طور پر ذوق ہو پڑھنے لکھنے کا، اس کے پاس تو یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ کتاب کا نام ہی ہے تعریفات، التعریفات۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیوبند میں اور ہندوستان میں بھی متعدد بار وہ چھپ چکی ہے۔ اور دوسرا اس پر سب سے بڑا کام ہے حاجی خلیفہ کا کشف الظنون۔ یہ بڑا کام ہے، کئی جلدوں میں، 6 سے 7 جلدوں میں متعدد جگہ سے چھپا ہے۔ انہوں نے بھی تعریفات پر بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور تیسرا کام ہے، ہمارے ایک ہندوستانی عالم ہے شیخ محمد علی التھانوی، ان کا ہے کشاف اصطلاحات الفنون، کشاف اصطلاحات الفنون، یہ بھی تقریباً 2 جلدوں میں ہے۔ علم حدیث کی غرض و غایت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، اس کے فوائد میں سب سے اہم فائدہ یہ کہ اس فن کے ذریعے حدیثوں میں ثابت اور غیر ثابت کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ معرفت الثابتی عن غیر الثابتی، کہ کون سی حدیث کس طرح سے ثابت ہے، تاکہ ثابت کے موجب پر عمل کیا جاوے اور غیر ثابت سے پرہیز کیا جاوے۔ یعنی علم حدیث کو جان کر آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح طریقے سے ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سی حدیث لیس بثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موضوع ہے، منکر ہے، غلط ہے۔ تو ہر طرح کا کام حدیث پاک پر لوگوں نے کیا ہے۔ ایک تو اصحاب صحاح ستہ نے کام کیا ہے، وہ ہے صحیح روایتیں۔ صحیح روایتوں پر صرف اصحاب صحاح ستہ نے نہیں کام کیا ہے، بلکہ اصحاب صحاح ستہ سے پہلے یہ کام شروع ہوا تھا۔ اول من صنف فی الاسلام هو الربیع بن الصبیح، سب سے پہلے علم حدیث کی کتاب لکھنے والے حضرت ربیع ابن صبیح البصری۔ ربیع ابن صبیح البصری یہ ہندوستان میں مدفون ہے۔ کہاں پر مدفون ہے ان کی قبر؟ ہندوستان میں۔ یہاں ہمارے گجرات میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بھاٹپوٹ، بھروچ سے آگے۔ وہاں پر وہ جہاد کرنے کے لیے کان محدثا وجاء الى دیار الہند للجہاد، جہاد کے لیے، اور وہاں کوئی بیماری پھیلی، اس بیماری میں وہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، فدفن فیہ، تو یہیں پر وہ دفن کر دیے۔ وهو من مشائخ الامام البخاری،
وہ امام بخاری کے شیوخ میں سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی ربیع ابن صبیح کے حوالے سے چند روایتوں کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا، اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی تقریباً 10-15 جلدوں میں ہے، امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے ہے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ بھی 10-12 جلدوں میں ہے، اس پر سب سے پہلے تحقیق حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے کی۔ اسی طرح سے بخاری سے پہلے مسند الامام الاحمد، امام احمد کی مسند لکھی گئی جو 30-40 جلدوں کے اندر میں طبع ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ ہر طالب علم کی زبان پر جس کا نام ہونا چاہیے، جن کو یاد کیا جاتا ہے، دنیا جنہیں یاد کرتی ہے، بقی ابن مخلد، حضرت بقی ابن مخلد۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مسند، سب سے طویل، سب سے ضخیم اور سب سے عظیم اگر کسی نے مسند لکھی ہے تو وہ بقی ابن مخلد۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بقی ابن مخلد 5000 کلومیٹر کا سفر کر مشیم بالاقدام بدفعۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ میں 5000 کلومیٹر کا سفر کیا آپ نے۔ مشى من اندلس، کہاں سے چلے آپ؟ مشیم بالاقدام، ووصل الى بغداد، اور کہاں پہنچے آپ؟ بغداد، مشیم بالاقدام۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدثین نے، حاکم نیشابوری وغیرہ نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہم نے اس مسند کو دیکھا۔ کسی نے کہا کہ وہ 200 جلدوں میں، اور کسی نے کہا وہ 400 جلدوں میں تھی، اور کسی نے کہا وہ 700 جلدوں میں۔ تاتاریوں کے زمانے جہاں پر بہت ساری ہماری قیمتی کتابیں سمندر میں پھینک دی گئی، تو فرماتے اس زمانے میں وہ غائب ہو گئی، ایسا بیان ہے لوگوں کا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس کے کچھ حصے ملے، میں بھی مستقل اس کی تلاش میں ہوں کہ کچھ بھی حصہ ملا ہو تو ہاتھ لگنا مالا بدمن۔ روزانہ میں ڈھونڈتا ہوں، لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عثر علی بعض اجزائہ، اس کے بعد اجزاء کے اوپر، تو وہ کہاں ہے بعض میں ڈھونڈ رہا ہوں، اور لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا بھی ہے میں نے۔ تو فرماتے ہیں اس میں انہوں نے 1300 سے زیادہ صحابہ کے مسانید کو جمع کیا۔ کتنے؟ 1300۔ حضرت ابو ہریرہ کو بیان کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ سے متعلق جتنی روایتیں سب کو وہاں جمع کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لائیں گے، ان کی ساری روایتوں کو وہاں اقوال سب جمع کریں۔ تو 200 سے لے کر 700 جلدوں تک کا اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حاکم نیشابوری کا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا اور اس سے استفادہ بھی کیا، اس کے حوالے بھی اپنی کتابوں کے اندر میں انہوں نے کیا کیے ہیں، دیے ہیں، تو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ امام ذہبی جو رجال کے باب میں ذہب مانے جاتے ہیں، الذہبی یذہب، ان کا نام ذہبی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ ہوا ذہب، یعنی وہ سونا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ آدمی ویسا، اذا قالت حزام فصدقوها، ہمارے محدثین متاخرین فرما رہے ہیں اذا قال الذهبی فصدقوها فإن القول ما قال الحزام، تو یہاں کہتے ہیں فإن القول ما قال الذهبی، کہا ذہبی نے کہہ دیا، ختم۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، زیادہ نہیں، صرف 30 جلدوں، ایک ایک جلد اتنی موٹی موٹی ہے، 800-900 صفحے۔ اس میں جس کا بھی وہ تعارف کرنے کے اوپر آتے ہیں، اس کو 4-5 القاب ایسے بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام ذہبی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ وہ کہہ دے کہ یہ ایسا ایسا، تو کہنے کا کہ بس ذہبی نے کہہ دیا۔ ہمارے آخری دور میں شیخ عبد الفتاح غدہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی القاب کے ذریعے سے لوگوں کا کیا کرتے تھے، تعارف کرواتے تھے۔ جیسے ہماری یہ کتاب ہے مبادی علم الحدیث و اصولہ، اس کے شروع میں انہوں نے تعارف کروایا ہے، حضرت
علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کا، تو حضرت کا تعارف کرتے ہوئے آپ نے الفاظ لکھے ہیں: هو الامام العلامہ محقق العصر الجہبذی الحجہ المفسر الالمعی المتکلم المحجاج الفقیہ البارع البحاثة النظار الخطیب المصقع شیخ الاسلام الشیخ فضل اللہ المشہور بالشبیر احمد العثمانی. ایسے زبردست الفاظ لاتے ہیں. یہ عربی زبان ان کی گھر کی لونڈی ہے، اسے کھیلتے تھے، تو حضرت سے بہت متاثر تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے. لولا شبیر احمد، اگر شبیر احمد نہ ہوتے، لا یکون پاکستان، تو پاکستان بھی نہیں بنتا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو سمجھ میں آیا تھا، حضرت تھانوی کے پروردہ خلیفہ تھے، اور حضرت کے بارے میں نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذہانت ایسی دے رکھی تھی کہ اگر حضرت تھانوی جیسے آدمی اور حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی کی کتابیں اگر مجھے نہ ملتی تو شاید میں معتزلی بن جاتا. کہا ان بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابوں نے مجھے اعتزال سے کیا کیا ہے، محفوظ رکھا. بڑے پائے کے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، ہندوستان میں رہنا چاہیے، اور ہندوستان کی جو پارٹی کانگریس وغیرہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اس پر پروگرام ہوا، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے عباقرہ علماء آئے تھے جامع مسجد دہلی میں. حضرت نے تقریر کی، حضرت تھانوی بھی تھے اس میں. حضرت نے ایسی تقریر کی کہ سب کو خاموش کر دیا. کسی کے پاس حضرت کے کسی بات کا جواب نہیں. دلائل کے ساتھ ایسی تقریر کی. اس موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتار کر ان کو دے دی. کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو علم مجھ سے زیادہ دیا ہے. اپنا جبہ اتار کر دے دیا. کہا کہ بھائی اس کو کہتے ہیں علم. ایسے دلائل سے بات کرتے تھے. اتنے بڑے انسان، ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے مطالعے میں ہمیشہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی کتابیں رہتی. اردو میں حضرت کی کتابیں وہ پڑھتے تھے. اگر کچھ سمجھتا ہے تو میں بیان کر رہا تھا، علم و روایت الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا گیا، اور پھر اس فن کی غرض و غایت کہ آدمی اس فن کے ذریعے سے ثابت اور غیر ثابت کی معرفت حاصل کرے. اسی لیے اس کی غرض و غایت حضرات محدثین کے حوالے سے یہ بھی بیان کی گئی ہے، احادیث کو وضع اور کذب سے محفوظ رکھنا. علم روایت الحدیث، کہ علم روایت الحدیث کو علماء نے کیوں مدون کیا، محدثین کو کیا پڑی تھی جو انہوں نے یہ کام انجام دیا. کہا اس لیے کہ احادیث کو وضع اور کذب سے محفوظ رکھنا، کہ احادیث میں کوئی گھال میل نہ ہونے پائے، اور کوئی بھی اپنی بات عبد الکریم ابن العوجہ جیسے آ کر اللہ کے رسول کی طرف کچھ بھی منسوب نہ کر دے. یہ مستقل ایک علم ہے، علم الموضوعات. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المصنوع فی احادیث الموضوع کے نام سے کتاب لکھی. علامہ عبد الرحمن الجوزی نے الموضوعات کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر مستقل کام کیا ہے. تو وہ لوگ موضوعات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ موضوع روایتیں. تو کہا کہ وضع اور کذب سے محفوظ رکھنا، شریعت اسلامیہ کو تحریف اور تبدیل سے محفوظ رکھنا. کہا کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی بات اندر میں انٹر نہیں کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کیا رہے گی، ہر قسم کی تحریف سے اور تبدیل سے کیا رہے گی، محفوظ رہے. کہا کہ اس غرض سے علم روایت الحدیث کو مدون کیا گیا ہے. دوسرا علم ہے علم درایت الحدیث. علم درایت الحدیث، یہاں پر بھی آپ نے بڑی اچھی ایک تعریف کی ہے امام ابن الاکفانی کے حوالے سے. علم درایت الحدیث هو علم
يتعرف منه هو علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها. هو علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخراج معانيها. کہ علم درایت الحدیث ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے روایت کے اقسام احکام روات کے احوال اور صفات، راویوں اور روات کے احوال اور صفات، مرویات کے اصناف اور انواع، اور ان سے معانی کے استخراج کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور استنباط کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ علم درایت الحدیث سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو روایت کی قسموں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، صحیح کیا، ضعیف کیا، منکر کیا، موضوع کیا، حسن کیا، حسن لغیری کیا، حسن لذاتہ کیا، متصل کیا، منقطع کیا، موقوف کیا، اثر صحابی کیا، اثر تابعی کیا، یہ سب انواع کا اس کا علم ہوتا ہے۔ اس سے احکام معلوم ہوتے ہیں، کون سی حدیث کے اوپر کون سا حکم کیسے لگایا جاوے۔ راویوں کے احوال اور ان کے صفات کا علم ہوتا ہے، کون سا راوی کیسا ہے۔ مرویات کی جو قسمیں ہیں وہ معلوم ہوتی ہے، اور اس سے جو مسائل کا استخراج اور استنباط ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو درایت الحدیث یہ بڑا وسیع علم ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علم روایت الحدیث اور علم درایت الحدیث کو جب علماء نے جمع کیا تو ان کا یہ ماننا تھا کہ 90 سے زیادہ علوم کے مجموعے کو علم روایت الحدیث و درایت الحدیث کہا جاتا ہے۔ کتنے؟ 90 سے زیادہ علوم کے مجموعے کو، خود انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ علم مختلف الجہات علم ہے، علم حدیث۔ حافظ سیوطی نے، جن کی وفات 911 میں ہوئی، جن کی تفسیر آپ نے تفسیر جلالین پڑھی، تفسیر جلالین کا دوسرا حصہ امام سیوطی نے لکھا ہے، معلوم ہے نا؟ پہلا لکھا ہے، دوسرا نہیں۔ بولا دوسرا تو بولے ہاں، میں وہی دیکھ، مجھے معلوم تھا کہ ایک کو بھی متنبع ہونے والے، کیوں؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا دُرِّسُوا بِهِ۔ تو آپ نے امام جلال الدین سیوطی نے 40 دن میں لکھا تھا، معلوم ہے نا؟ کچھ معلوم نہیں تو کیا لڈو پڑھ کر آیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے 25 سال سے کم عمر میں اپنے شیخ امام جلال الدین محلی کے 15 پارے جو لکھے تھے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے جلال الدین محلی کا۔ تو ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد امام جلال الدین سیوطی سے لوگوں نے کہا کہ بھیا اس کو پورا کر لو نا۔ تو اس وقت وہ مشکل سے 25 سال سے بھی کم عمر کے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لے کے بیٹھے اور 40 دن میں ختم کر دیا۔ 40 دن میں پوری نہیں ہوتی پڑھانے میں، اور 40 دن میں لکھے کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے۔ جلال الدین سیوطی من عباقر هذه الامہ، اس امت کے بڑے اکابر یعنی مصنفین کی لسٹ میں ٹاپ 5 میں آتے ہیں۔ کس میں آتے ہیں یہ؟ ٹاپ 5۔ مشکل سے 3-4 لوگ ہزار کتاب لکھنے والے، بولنے میں تو بڑا آسان ہے 1000۔ تو اس میں سے اور محقق قسم کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون پڑھا کسی کا، بڑا اچھا مضمون تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے الامام العلامہ جلال الدین السیوطی الموسوعی، کہ جلال الدین سیوطی انسائکلوپیڈیائی شخصیت، موسوعہ یعنی انسائکلوپیڈیا، جہاں پر ساری چیزوں کو کیا کر دیا جائے؟ جمع کیا جائے۔
بالکل انسائکلوپیڈیا ٹائپ کے آدمی تھے، ہر فن کا امام تھا، کسی فن کو بخشا نہیں۔ تو ان کے بارے میں ان کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ تدریب الراوی میں انواع و علوم الحدیث کی تعداد آپ نے 91 بیان کی، کہ علم حدیث کے انواع کتنے ہیں؟ 91۔ تو علم روایت الحدیث بتایا گیا، علم درایت الحدیث بتایا گیا۔ ایک بہت مختصر سی تعریف کی ہے ابن جمعہ نے علم درایت الحدیث کی، هو علم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن، شارٹ اینڈ سویٹ، هو علم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن، وعلم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن، کا اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں ایسے قوانین اور قواعد جانے جائے جس سے سند اور متن کے حالات کی معرفت حاصل ہو، اس کے احوال کا پتہ چل سکے۔ ابن جمعہ کی یہ تعریف ہے۔